توکل کرنے والا کیا کرے گا؟ اللہ پر بھروسہ کرے گا۔ اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں بارہا انہی دروس میں کہ توکل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سبب اختیار کرنا چھوڑ دیں۔ سبب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھنا یہ توکل کا حقیقی مفہوم ہے۔ ایک آدمی اگر سبب اختیار نہ کرے اور گھر میں بیٹھ کر یہ سمجھے کہ مجھے رزق ملے گا تو یہ توکل نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ توکل یہ ہے کہ آپ ملازمت کریں، دکان بنائیں، کاروبار کریں، رزق کا کوئی سبب اختیار کریں اور مکمل محنت کے ساتھ اختیار کریں، اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کریں کہ میرے ذمے تو سبب اختیار کرنا تھا، اب اس سبب میں جو اثر ڈالنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ڈالنا ہے۔ رزق اللہ دیتا ہے، ملازمت رزق نہیں دیتی، دکان رزق نہیں دیتا۔ یاد رکھیے سبب کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اسباب کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ سبب کی پہلی قسم وہ ہے کہ جب آپ سبب اختیار کرتے ہیں تو نتیجہ مل ہی جایا کرتا ہے یقینی طور پر۔ جیسے ایک آدمی بھوکا ہوتا ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے، اس کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ ایک آدمی پیاسا ہوتا ہے، وہ سبب اختیار کرتا ہے، پانی پیتا ہے، اس کی بھوک، اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان اسباب کے نتیجے کو اللہ نے یقینی بنا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب اس قسم کے اسباب کو آپ اختیار کریں گے تو جو نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دے گا، لازمی دے گا، اور ایسے اسباب کو چھوڑنا جائز ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک آدمی اگر کھانا پینا چھوڑ دے اور یہ کہے کہ میں نے تو اللہ پر توکل کیا ہے، اور اسی حالت میں اس کو موت آ جائے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، تو وہ گناہگار ہو کر اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ ان اسباب کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سبب کی دوسری قسم وہ ہے کہ جن کو اسباب ظنی کہا جاتا ہے، کہ جن کے ساتھ نتیجے کا ہونا لازمی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، نتیجہ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ جیسے بیمار ہوتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کرتے ہیں، علاج کرنا ایک سبب ہے، دوائی کھانا سبب ہے۔ اب کبھی علاج کے نتیجے میں شفا مل جاتی ہے اور کبھی علاج کے نتیجے میں شفا نہیں ملتی۔ تو یہ ایسا سبب ہے کہ جس پر نتیجے کا دار و مدار تو ہے لیکن اس حد تک یقینی نہیں ہے جس حد تک سبب کے پہلے قسم پر نتیجے کا دار و مدار۔ اور اس قسم کے اسباب کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہو تو ایسے لوگ پھر بعض اوقات اس قسم کے اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی علاج نہیں کرواتے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو شفا دے دے گا۔ ویسے عام سنت یہی ہے کہ انسان ان اسباب کو بھی اختیار کرے، علاج کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ بیمار کو علاج کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اے اللہ کے بندو علاج کرواؤ، یعنی علاج کرنا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے امت کے لیے۔ البتہ اس میں استثنائی صورتیں ہیں کہ ایک آدمی توکل کے، ایمان کے، یقین کے ایسے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو کہ وہ بیماری کی حالت میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، علاج نہ کرے، تو اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کا ایک الگ مرتبہ ہوگا، اس کے لیے اللہ جل جلالہ کے ہاں استثنائی احکامات ہیں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ استثنائی احکامات ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، میں اور آپ نہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں تو بہت نیک آدمی ہوں اور بس میں علاج نہیں کرواتا، اور جب بیماری خطرناک سٹیج پر پہنچ جائے پھر اس کو پچھتاوا ہونے لگے۔ تو بعض اوقات اگر کوئی کمزور آدمی اس قسم کا کام کرنے لگے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو ہم جیسے لوگوں کو تو یہ اسباب بھی اختیار کرنے۔ اور تیسری قسم اسباب کی وہ ہے جن کو اسباب موہومہ کہا جاتا ہے، جو محض وہم کے درجے میں ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کو وہم ہوگا کہ یہ سبب اختیار کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، حالانکہ عملی زندگی میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جیسے یہاں بیٹھے بیٹھے کسی کے خیال میں آئے کہ یہ قالین اٹھاؤں گا تو نیچے شاید سونا نکل آئے، یا یہاں سے زمین کی کھدائی کروں گا تو نیچے سے کوئی دولت نکل آئے، تو یہ وہ اسباب ہے جو اس کا وہم ہے۔ عام طور پر عملی زندگی میں ایسے ہوتا نہیں ہے، ان اسباب پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ تو بہرحال اسباب کی یہ تین قسمیں ہیں، اور پہلے دونوں قسم کے اسباب کو اختیار کر لینا اور پھر بھروسہ اللہ پر رکھنا، یہ توکل کا حقیقی مفہوم ہے۔